آج 14 اپریل 2026 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں عالمی سیاست میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا جس نے آپ کی جیب سے لے کر پوری دنیا کی معیشت تک سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی پچھلے کئی ہفتوں سے جاری تھی وہ اب ایک ایسے موڑ پر آ گئی جہاں سے واپسی ممکن نظر نہیں آتی۔ آج ہم آپ کو وہ خبر سنائیں گے جس میں امریکہ، ایران، چین، روس، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے تمام بڑے کھلاڑی ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ شروعات کرتے ہیں 13 اپریل 2026 کی صبح سے۔ واشنگٹن ڈی سی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ اعلان کیا جس کی دنیا کو توقع تھی لیکن امید نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی بحریہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام جہازوں کی ناکہ بندی کرے گی۔ یاد رکھیے، آبنائے ہرمز کوئی معمولی آبی گزرگاہ نہیں ہے، یہ دنیا کے کل تیل کی ترسیل کا 20% راستہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو دوستو، اس سے پہلے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مہینوں میں پہلی بار براہ راست مذاکرات ہوئے تھے، لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ٹرمپ نے وہی کیا جو وہ کرنے کا وعدہ کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا، اب ہم آبنائے ہرمز میں داخل ہونے اور باہر جانے کی کوشش کرنے والے تمام جہازوں کو بلاک کر دیں گے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے بعد میں واضح کیا کہ ناکہ بندی صرف ایران جانے اور وہاں سے آنے والے جہازوں پر لاگو ہوگی۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے جسے آپ بعد میں سمجھ جائیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ناکہ بندی کا فوری اثر کیا ہوا۔ تیل کی قیمتوں نے آسمان کو چھو لیا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پیر کو خام تیل کی قیمتیں 6% بڑھ کر $100 فی بیرل سے زیادہ ہو گئیں، لیکن دیگر ذرائع کے مطابق تو یہ اضافہ اور بھی شدید تھا۔ ایک روسی خبر رساں ادارے کے مطابق برینٹ کروڈ کی قیمت $102 فی بیرل سے تجاوز کر گئی، جبکہ WTI کروڈ $104 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ یہ 8% کا اضافہ تھا۔ ذرا تصور کیجئے، صرف ایک اعلان نے تیل کی قیمتوں میں اتنا بڑا اتار چڑھاؤ پیدا کر دیا، اور یہ صرف شروعات تھی۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، کیا یہ ناکہ بندی واقعی اتنی آسان ہے جتنی ٹرمپ سوچ رہا ہے؟ اس بارے میں دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بالکل نہیں۔ امریکی بحریہ کے سابق سربراہ ریٹائرڈ ایڈمرل گیری رف ہیڈ نے خبردار کیا ہے کہ ایران خلیج میں جہازوں پر فائرنگ کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایمانداری سے یقین رکھتا ہوں کہ اگر ہم ایسا کرنا شروع کریں گے تو ایران کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوگا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ایک روسی فوجی تجزیہ کار نے کہی۔ الیگزینڈر سٹیپنوف کا کہنا ہے کہ یہ ناکہ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ کا پہلا جنگی جہاز تباہ نہیں ہو جاتا۔ ان کے مطابق ایران کے پاس ایسے زیر آب حملہ آور ڈرونز ہیں جن کی رینج 600 کلومیٹر تک ہے، اور وہ امریکی جنگی جہازوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا، 600 کلومیٹر کی رینج والے زیر آب ڈرونز، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اب یہاں آتا ہے سب سے بڑا موڑ۔ ٹرمپ نے سوچا تھا کہ ان کے نیٹو اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ برطانیہ اور فرانس سمیت نیٹو اتحادیوں نے صاف انکار کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے BBC کو بتایا کہ ہم ناکہ بندی کی حمایت نہیں کر رہے، میرا فیصلہ بہت واضح ہے کہ چاہے کتنا ہی دباؤ ڈالا جائے، ہم اس جنگ میں گھسیٹے جانے والے نہیں۔ یہ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ جیسی طاقت کا اتحادی اسے تنہا چھوڑ دے، لیکن یہاں تو اور بھی دلچسپ بات ہے۔ فرانس کے صدر میکرن نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ایک متبادل منصوبہ بھی پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ برطانیہ اور تقریباً 30 دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ایک کثیر الملکی مشن تشکیل دیں گے جو صرف اس وقت تعینات ہوگا جب جنگ ختم ہو جائے۔ میکرن نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ یہ دفاعی مشن جنگ میں ملوث فریقین سے الگ ہے، جیسے ہی صورتحال اجازت دے گی تعینات کر دیا جائے گا۔ یہ کھیل کا ایک بالکل نیا انداز ہے۔ ایک طرف امریکہ ناکہ بندی کر رہا ہے تو دوسری طرف یورپ اپنا الگ منصوبہ بنا رہا ہے۔ اب آئیے مشرق کی طرف۔ چین جو ایران کا سب سے بڑا تیل کا خریدار ہے، اس نے بھی اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی بین الاقوامی برادری کے مفادات کے خلاف ہے۔ انہوں نے تمام فریقین سے تحمل اور احتیاط سے کام لینے کا مطالبہ کیا۔ چین نے ان رپورٹس کو سختی سے مسترد کر دیا کہ وہ ایران کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ چینی ترجمان نے ان رپورٹس کو بے بنیاد بدنامی قرار دیا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔
کئی ذرائع کے مطابق ایران اپنی تیل کی ترسیل جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کا سب سے بڑا خریدار چین ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد بھی ایران نے کم از کم 11.7 ملین بیرل تیل چین بھیج دیا ہے۔ چین کو روزانہ لاکھوں بیرل تیل درآمد کرنے کی ضرورت ہے اور ایران ایک اہم سپلائر ہے۔ اب آئیے یورپ کی طرف۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے یورپی یونین کو بھی شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ یورپی کمیشن نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ رکن ممالک کو ایندھن اور کھادوں کی قیمتوں میں اضافے سے نمٹنے کے لیے مزید سبسڈی دینے کی اجازت دے گا۔ یہ کوئی معمولی اقدام نہیں ہے۔ یورپی کمیشن ان قوانین میں تبدیلی لا رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں بدلے تھے۔ زراعت، سڑک، نقل و حمل اور یورپ کے اندر بحری جہاز رانی جیسی صنعتوں کو اب حکومتوں سے زیادہ مالی امداد مل سکے گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایران کا کیا منصوبہ ہے۔ ایران کے انقلابی گارڈز نے واضح کر دیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے قریب آنے والے کسی بھی فوجی جہاز کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھیں گے اور ان سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ یہ کوئی خالی دھمکی نہیں ہے۔ ایران کے پاس بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، ڈرونز اور اب زیر آب ڈرونز بھی ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو امریکی جنگی جہازوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک روسی تجزیہ کار کے مطابق ایران کا سب سے بڑا ہتھیار خود آبنائے ہرمز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس آبی گزرگاہ کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے اور وہ اسے مستقل بنانا چاہتا ہے۔ اب آئیے تیل کی قیمتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے برنٹ کروڈ کی قیمت تقریباً $70 فی بیرل تھی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد یہ بڑھ کر $119 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ پھر جنگ بندی کی خبروں کے بعد یہ گھٹ کر $95 فی بیرل ہو گئی، لیکن اب ناکہ بندی کے اعلان کے بعد یہ پھر سے $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قیمتیں کس طرح اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں اور یہ صرف شروعات ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے پوری آبنائے ہرمز کو بند کر دیا تو قیمتیں $150 فی بیرل یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ صرف پیٹرول کی قیمت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کا مطلب ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، کھانے کی اشیاء سے لے کر کپڑوں تک سب کچھ، کیونکہ ہر چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے تیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آئیے ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں ایشیائی ممالک شامل ہیں، خاص طور پر پاکستان، چین، بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا۔ یہ ممالک اپنی ضروریات کا زیادہ تر تیل مشرق وسطیٰ سے درآمد کرتے ہیں۔ بھارت نے ابھی 7 سالوں میں پہلی بار ایران سے تیل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب یہ ترسیل خطرے میں ہے۔ چین کی صورتحال تھوڑی بہتر ہے کیونکہ اس کے پاس پہلے سے تیل کے ذخائر موجود ہیں، لیکن اگر ناکہ بندی طویل ہو گئی تو چین کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یورپ بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ یورپ کو اپنی توانائی کی ضرورت کا ایک بڑا حصہ مشرق وسطیٰ سے آتا ہے، اور جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یورپ میں بھی مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے یورپی یونین سبسڈی دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے، لیکن یہ ایک عارضی حل ہے۔ مستقل حل یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ تو بہت دور ہو رہا ہے، اس کا مجھ پر کیا اثر؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ تیل کی قیمتوں میں ہر $10 فی بیرل کے اضافے کا مطلب ہے کہ آپ کے شہر میں پیٹرول کی قیمت میں 5 سے 10 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہو سکتا ہے، اور جب پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو سبزی، گوشت، دودھ، روٹی، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایک عام کمرشل کار چلاتے ہیں جو روزانہ 50 کلومیٹر چلتی ہے تو پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کے اضافے کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر ماہ 1000 سے 1500 روپے اضافی خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے بجٹ پر براہ راست اثر ہے، اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اشیاء کی ترسیل مہنگی ہو جائے گی، جس سے آپ کے منافع پر براہ راست اثر پڑے گا۔ اب آئیے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، کیا ہونے والا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ناکہ بندی جتنی جلدی ختم ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے۔ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اس ناکہ بندی کو جاری رکھیں گے جب تک ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولتا۔ دوسری طرف ایران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر اس کی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو وہ خلیج کی کسی بھی بندرگاہ کو محفوظ نہیں چھوڑے گا۔ اور درمیان میں یورپ ہے جو اپنا الگ منصوبہ بنا رہا ہے۔ یورپ کا کہنا ہے کہ وہ جنگ ختم ہونے کے بعد آبنائے ہرمز میں امن مشن بھیجے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جنگ کب ختم ہوگی؟
چین بھی مذاکرات کے حق میں ہے، لیکن وہ ایران کو تیل برآمد کرنے میں مدد بھی کر رہا ہے۔ روس تو پہلے ہی ایران کا اتحادی ہے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہر کوئی اپنی اپنی چال چل رہا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور سب سے اہم، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی بڑی خبر آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا ٹرمپ کو یہ ناکہ بندی کرنی چاہیے تھی؟ کیا یورپ کا علیحدہ راستہ اختیار کرنا صحیح ہے؟ اور اس سب کا آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔